दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 31 दिसंबर 2024, साल का आखिरी दिन। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। लेकिन आज ये मॉर्निंग में नहीं है, आफ्टरनून में है। इस शो में आज आप देखेंगे यमन ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, तेल अवीव में मची भगदड़। मुद्दत के बाद हिजबुल्लाह ने दी इजराइल को सीधी वार्निंग, कहा हम जवाब देना जानते हैं। 24 घंटे में 5 फलस्तीनी कैदियों की मौत। इजरायली जेलों में जारी है हैवानियत और शहरों, सहराओं, पहाड़ों में गूंज रही फलस्तीन की आजादी की आवाज। हर जगह लहरा रहा फलस्तीनी परचम। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बहुत मुख्तसर थी हेडलाइंस, खबरें बहुत ज्यादा। मुद्दत के बाद हिजबुल्लाह ने दिखाए हैं तेवर और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। लेबनान की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि इजराइल की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन यानी सीज फायर को तोड़ा जाना एक बड़ा खतरे की अलामत है और अगर ये जारी रहा तो हिजबुल्लाह जानता है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। हसन फजलल्लाह रिप्रेजेंटेटिव है हिजबुल्लाह के लेबनानी पार्लियामेंट में। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि लेबनान की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह मजबूती से काम करने को तैयार है। उन्होंने 30 दिसंबर को पार्लियामेंट में ये बातें कहीं। समा न्यूज एजेंसी के मुताबिक फजलल्लाह ने तंजिया लहजे में कहा कि साउथ लेबनान को यूनिफिल और बाकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए सौंपने का नतीजा अब साफ साफ नजर आ रहा है और इसे पूरी दुनिया देख रही है कि इन लोगों को सौंप देना साउथ लेबनान के लिए क्या कयामत लेकर आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह सीज फायर समझौते के लिए कायम है। वो चाहता है कि सीज फायर कायम रहे, लेकिन वो ऐसी हालत को, ऐसी सिचुएशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें इजराइल लेबनान की सॉवरेनिटी पर, उसकी यकजहती पर, उसकी संप्रभुता पर असर डाले या उसे कमजोर करे। उन्होंने कहा कि दुश्मन शांति काल में वो हासिल नहीं कर सकता जो वो जंग के दौर में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने इजरायली आर्मी के कब्जे को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से जो कुर्बानियां दी गई उनका हवाला दिया और कहा कि वो आखिरी कुर्बानियां नहीं थीं। हर बात में कई मायने छुपे हैं। फजलल्लाह ने घरेलू और इंटरनेशनल जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से उनकी मांगों का भी जवाब दिया। इसमें हिजबुल्लाह से स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम पर भरोसा करने की जो गुजारिश की गई थी, उन्हें फजलुल्लाह ने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि जो भी इंटरनेशनल पार्टीज इस में गारंटर बन के आई थी सीज फायर में, और इजराइल भी इंक्लूडिंग, और चाहे फिर वो लेबनान की हुकूमत हो या फिर यूनिफिल हो, वो ये याद रखें कि उन सब के पास हमारा भरोसा कायम रखने के लिए बस 60 दिन हैं। 60 दिन के बाद हम एनालाइज कर लेंगे या कर ही चुके हैं कि आप पर भरोसा आगे करना है या नहीं करना है, यानी सीज फायर आगे रहना है या नहीं रहना है। यानी एक तरीके से हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की सीधी वार्निंग दे रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अल-मायादीन की हेडलाइन, जो ये बताती है कि यमन के हाउथीज न झुक रहे हैं न रुक रहे हैं, चाहे अमेरिकन और ब्रिटिश एयर स्ट्राइक्स हों या इजराइल उनके यहाँ जाकर तबाही मचा दे। लेकिन यमन के लड़ाके हाउथीज वो लगातार गजा और फलस्तीन की हिमायत में इजराइल पर हमले कर रहे हैं। कल रात भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई यमन की तरफ से, बहुत तेजी से तेल अवीव की तरफ वो बढ़ रही थी। पूरे सेंट्रल इजराइल में, जिसमें तेल अवीव भी आता है, वहां सायरन बजने लगे और वहां भगदड़ मच गई। ये बात अल-मायादीन लिखता है कि ये मिसाइल उसी एरिया से दागी गई, उसी पोजीशन, उसी जगह से दागी गई जहां अभी इजराइल ने हमले किए थे। यानी यमन ने दिखाया कि जहां से तुम हमला करोगे, जहां पर, वहीं से हम तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारी दारुल हुकूमत पर करेंगे। फिलहाल ये वो इलाके हैं, ये क्रेडल ने जो दिखाया है, ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, ये डैब्रस जो कहते हैं ना, बचा कुचा मलबा जो है वो मिसाइल का गिर गया है, क्योंकि इजराइल का दावा है कि इसे हमने मार गिराया। तो ये डैब्रस उस मिसाइल का पड़ा, अब यहाँ पर हिट हुई है, क्या हुआ है पता नहीं है, क्योंकि याहिया सारी का बयान जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक ऑफिशियल बयान नहीं आया था इस मिसाइल को लेकर। ये लिखा था बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इट मीन्स कि ज़्यादा हमले किए, उनके लिए हम अलग से एपिसोड बना देंगे। फिलहाल ये यहाँ पर ये दिखाया गया डैब्रिस पड़ा हुआ लोग, और आप लोगों को सायरन बजते ही भागते हुए देख रहे होंगे। ये किसी मॉल में है, किसी प्लाजा में है, कहाँ है, भाग रहे हैं। एक तो मिसाइल गिरने की तरह ही बंदा पीछे गिर गया, अगर आप देख रहे होंगे,
تو آپ کو ایرو دکھ رہا ہوگا، وہ بندہ گر گیا، تو بھگدڑ ہوتی ہے، سب کو جان بچانی ہوتی ہے۔ اسرائیل میں یہ روز کا عالم ہے، کوئی بھی نتن یاہو کی جنگ کی سنک کی وجہ سے چین سے وہاں سو نہیں پا رہا۔ غزہ میں جنگ بند ہو جائے تو یہ لوگ بھی حملے بند کر دیں گے۔ خیر چھوڑیے، انہوں نے کہا، اب کریں گے نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ ہے۔ دا ٹائمز آف اسرائیل نے کہہ دیا کہ IDF نے بیلسٹک میزائل گرا دی یمن کی، لیکن چاروں طرف سینٹرل اسرائیل میں سائرن بجتے رہے۔ سائرن بجنے سے کیا ہوا ہم نے آپ کو دکھایا۔ انہوں نے بھی اپنی ہیڈ لائن کے ساتھ وہی فوٹو لگایا جس کا ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈیبرس پڑا ہوا ہے میزائل کا۔ یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیلی ایئر اسپیس میں گھسنے سے پہلے ہی اس میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے۔ ہاں، کچھ جو ڈیبرس کا پارٹ تھا وہ آ کر جو ہے وہ ریزیڈنشیل ایریا میں گرا ضرور ہے، بیت شمیش علاقہ ہے، اس کا میزائل کا ڈیبرس جو ملبہ تھا، اور آپ نے دیکھا وہ آئی تھنک وہ اس کا ہیڈ ہے جو گرا ہے۔ فی الحال یہ ساری دونوں طرف کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو دکھانا لازم سمجھی۔ اب اسرائیلی منسٹرز کے ٹچے پن پہ آ جائیے۔ اسرائیل منسٹر کا ایک ٹچا پن بھرا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے یمن کے حوثیز کے لیڈر کو، جو سپریم لیڈر ہیں ان کو جان سے مارنے کی یا ان کو ختم کرنے کی سیدھی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی منسٹر نے انصر اللہ کے لیڈر کو یہ حملے بڑھنے کے دوران سیدھی دھمکی دی ہے۔ یہ اس میزائل حملے سے پہلے دی گئی تھی، اب یہ کہہ سکتے ہیں دھمکی کے بعد میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اس اسرائیلی منسٹر نے کیا کہا ہے؟ اسیسینیشن کی بات کی، قتل کرنے کی بات کی۔ کسے؟ عبد الملک الحوثی، جنہیں میں سپریم لیڈر کہتا ہوں، حوثیز کا یہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی اور کہا ہے کہ جو حسن نصر اللہ کا انجام ہوا، جو یحییٰ سنوار کا انجام ہوا، وہی تمہارا انجام ہوگا۔ یہ باتیں ایلی کوہن نے کہی ہیں۔ یہ اسرائیلی کیبنٹ میں منسٹر ہے اور اس نے ریڈیو اسٹیشن 94 FM سے بات کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں۔ فی الحال جو بھی ہے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ نارتھ غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے۔ وہاں پر لگاتار جو ہے حماس کے لڑاکے جو ہیں القسام بریگیڈ کے، وہ IDF کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ وہ گوریلا وار اچھے سے لڑنا جانتے ہیں، اور یہ جو بندہ مارا گیا ہے یہ بے حد کم عمر کا ہے۔ دیکھیے آپ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی مونچھ کا رواں بھی آیا ہوگا اور یہ بھرتے ہو گیا۔ حالانکہ اس کی عمر اوریل پریتیس، سارجنٹ اوریل پریتیس تھا، 23 سال کی بتائی جا رہی ہے۔ کفر بریگیڈ میں تھا، نیٹزا یہودا بٹیلین میں۔ یہ فی الحال کل غزہ میں گیا لڑنے اور پھر زندہ نہیں آ سکا۔ نارتھ غزہ سے اس کی باڈی واپس آئی۔ ایک بڑی خبر ہے آج کہ 5 فلسطینی، بڑی ہے واقعی، 24 گھنٹے میں 5 فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اسرائیلی جیلوں میں۔ اس قدر ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور میں نے پوری خبر جب پڑھی تو میں آپ کو کمی دکھا رہا ہوں، ہیڈ لائن دیکھیے۔ 45 سے 58 سال کے بیچ عمر تھی تمام قیدیوں کی۔ ان پر ظلم جو نوجوان ہیں ان پر ڈھائے جا رہے ہوں گے، مگر وہ جھیل جا رہے ہوں گے، یہ جھیل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی بنیان اٹھا کر پسلیوں پر چوٹ کے نشان دکھا رہے ہیں۔ ان کی عمریں دیکھیے، سب کے بال پک چکے ہیں۔ 5 فلسطینی، یہ تو سمبولک ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو سزا کاٹ کے آئے ہیں۔ 5 فلسطینی جو غزہ سے اٹھائے گئے تھے، ایبڈکٹ کیے گئے تھے، وہ مارے گئے اسرائیل کی کسٹڈی میں، اور ان کی کسٹڈی میں بہت بھیانک ظلم ہوتا ہے، ایون ریپ تک ہوتا ہے آدمیوں سے، اس تک کے ثبوت باہر آ چکے ہیں۔ کریڈل نے بھی اس خبر کو توجہ دی اور کہا کہ سسٹمیٹک ایلیمینیشن ہو رہا ہے قیدیوں کا، سسٹمیٹک ایلیمینیشن، یعنی بہت ہی سسٹمیٹکلی، بہت ہی پوری پکی پختہ تیاری کے ساتھ انہیں مارا جا رہا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ کانسپریسی کا حصہ ہے تاکہ کم قیدیوں کو سونپنا پڑے جب بھی ہوسٹیج ڈیل ہو۔ حالانکہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں فلسطینی قیدی، کیا سب کو مار دیا جائے گا؟ 5 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ظلم ہو رہے ہوں گے ان کے اوپر۔ اور میں نے ایک تصویر دیکھی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ فل فریم دیکھیے۔ نارتھ غزہ میں پچھلے 80 دن سے مشن جاری ہے، صرف ایک جبالیہ کیمپ کے آس پاس۔ آپ جبالیہ کیمپ کو دیکھیے، کیا ہو گیا ہے جبالیہ کیمپ۔ ایسے لگتا ہے کوئی راکھ کا ڈھیر ہے، چھوٹی چھوٹی سی ڈبیاں ہیں۔ یہ بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں، ایک ایک ڈبیا ایک بڑی بڑی عمارت ہے۔ یہ ٹاپ ویو ہے، سب مٹیا میٹ کر دیا گیا ہے، خاص کر کے بیچ کا حصہ بالکل ملبے میں تبدیل ہے۔ اب یہ سیمنٹ، کانکریٹ، دھول، ان سب کا پہاڑ بن چکے ہیں۔ ایک ایک عمارت کو ایسے نیست و نابود کیا گیا ہے کہ جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔
انہیں دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. یہ 30 دسمبر کی تصویر ہے. دا پیننسلا نے خبر لکھی ہے کہ قطر کا ایک پلین دمشق پہنچا ہے ایئرپورٹ پر. دمشق ایئرپورٹ پہلی بار ایڈ لے کر. یہ جو ابھی رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلی بار پہنچا ہے ایڈ لے کر. جہاں تک مجھے لگتا ہے بشار الاسد کے دور حکومت میں شاید ہی پہنچا ہو، لیکن یہ ایڈ لے کر پہنچے ہیں قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے. اس میں کھانے کا، پینے کا، دوائیوں کا، اور جو آپ اندر بھی پلین کے اگر فوٹوز دیکھیں گے تو ان کے سب پیٹیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں. اور اب پورا عرب ورلڈ جو ہے وہ سیریا کی نئی حکومت سے نئے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بشار الاسد کی طرح بے لگام ہو جائیں. پہلے ہی ہم کوشش کر کے ان سے رشتے اپنے صحیح کر لیتے ہیں تاکہ عرب ورلڈ میں ایک نیا کانفلکٹ پیدا نہ ہو. تو ہر کوئی اب کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے سیریا کی نئی رجیم کے ساتھ تعلقات وسیع ہو سکیں. اب میں آپ کو ایک خوبصورت تصویر دکھاتا ہوں جو آپ پہلے ٹاپ ویو سے دیکھیے. میں تو اسے دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں آسمان پہ لٹکا ہوا کوئی نظارہ ہے. پہلے آپ فریز فریم دیکھیے، مجھے لگا یہ کوئی بیلون ٹائپ کا ہے جو آسمان پہ لٹکا ہے. پھر پتہ چلا یہ بھائی صاحب یہ تو 360 ویو ہے کسی اسٹیڈیم کا. پھر لگا یہ روڈ ہے جہاں فلسطین کا جھنڈا ہے اور لوگ مارچ نکال رہے ہیں. اور یہ سڑک ہے لیڈز کی، یونائٹڈ کنگڈم کی، جہاں لوگ فلسطین کی آواز اٹھانے کے لیے اپنی چھٹی، اپنے دفتروں کی پرواہ نہیں کرتے، نکل پڑتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. ایک اور خوبصورت تصویر جو واقعی جگر ہے لوگوں کا. پہاڑوں پر وہ اس لیے گئے، صرف قصداً اس لیے گئے کہ جہاں وہ فلسطین کا جھنڈا پھہرا سکیں. پھر اس کا ڈرون شاٹ لیا. پہاڑ پر فلسطین جذب ہو چکا تھا، اس کا جھنڈا جذب ہو چکا تھا. سوبر پیک ہے یہ، وسوکیا ماؤنٹینز ہیں بوسنیا اور ہرزیگووینا میں. یہاں پر ایکٹیوسٹ تھے ماؤنٹینئرز نہیں تھے. یعنی ایکٹیوسٹ قصداً فلسطین کا جھنڈا پھہرانے کے لیے ہی اس پہاڑ پر گئے تھے. انہیں سلام ہے. کیا خوبصورت ویو ہے. آپ نے یہ تصویر، یہ کلپ دیکھ لی. مسعود پزشکیان نے جو کہ ایران کے صدر ہیں، انہوں نے تمام دنیا کے کرسچن نیشنز کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے. کرسچن نیشنز کے لیے یہ نیا سال ہے 1 جنوری. مسلمانوں کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کون سا مہینہ نیا سال ہوتا ہے. لہٰذا مسعود پزشکیان نے اس جارجین نیو ایئر کے شروع ہونے پر جو 2025 شروع ہونے جا رہا ہے اس کی آپ کو مبارکباد دی ہے. آپ میں سے جو نیا سال مناتے ہوں ان سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو. ہر سال نیا ہے، ہر دن نیا ہے، ہر پل نیا ہے. بس آپ اسے نئے کی طرح جئیں. تو بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں.